نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم لوگ اپنے بزرگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہم لوگوں کو حق اور انصاف پر چلنے کی تلقین کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی تلقین کی۔ تو آج جب ہم لوگ اپنے ہاتھ کو اللہ کے حضور اٹھائیں گے دعا کرنے کے لیے، تو ان لوگوں کو خاص طور سے یاد رکھنا ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خاص کر کے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ بہت سے لوگ بیمار ہیں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ بہت سے لوگ اس اثناء میں اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی مغفرت کی، ان کے درجات کی بلندی کی بھی دعائیں کریں۔ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ تشریف لائے، آپ لوگوں نے جامعہ کو دیکھا، خانقاہ رحمانی کو دیکھا، یہاں کی ترقی کو دیکھا۔ یہاں سے جو پیغام آپ کو لے کر کے جانا ہے وہ دو پیغام ہیں، ایک اور اصل اور پہلا پیغام۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارنا شروع کریں۔ یہ پہلا پیغام ہے، یہی اصل پیغام ہے۔ ہر کام جب ہم لوگ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر ہم لوگ یہ نیت کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس کام میں برکت بھی ہوتی ہے اور کام ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ مثلا کل ہزاروں لوگوں نے مجھ سے مصافحہ کیا اور بہت ڈھیر سارے لوگوں کے ہاتھوں میں کھینی کا داغ تھا۔ اب کھینی جب لگائیے گا تو یہ نیت کیجئے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کھینی لگا رہا ہوں، دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے، کھینی چھوٹ جائے گی، کیونکہ کھینی میں نشہ ہے، حرام، ٹھیک ہے نا۔ جب گٹکا کھا رہے ہوں گے پان کے، بہت ڈھیر سارے لوگ مجھے ملے جن کے دانت میں گندگی ہے، ٹھیک ہے نا، اور سب گٹکا کھا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہو یا نہیں پتہ ہو، گٹکے سے کینسر ہوتا ہے میرے بھائیوں، کینسر ہوتا ہے اور لازمی طور پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اب جو ہے اللہ کی رضا کے لیے نیت کیجئے، گٹکا کھاتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، دیکھیے گٹکا بھی چھوٹ جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک اسی طریقے سے یاد رکھیے، ایک بہت مشہور بہت پیارا جملہ ہے، اس کو یاد رکھیے، تمام شر کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، تمام شر کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، اور جو تالا لگایا گیا اس تالے کی چابی ہے جھوٹ، اس تالے کی چابی ہے جھوٹ۔ جھوٹ کو اپنی زندگی سے چھوڑ دیجیے، جھوٹ کو، ہر قسم کے جھوٹ۔ اچھا مجبوری ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا والا جھوٹ بولیں گے تبھی جھوٹ ہوگا، نہیں، وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ بہت بڑا والا جھوٹ ہے۔ اسلام میں ہر قسم کے جھوٹ کو منع کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جھوٹ بولا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو جھوٹ اپنی زندگی سے ختم کر دیجئے۔ دوسرا میسج، پہلا اللہ کی رضا کے لیے تمام کام کرنا، دوسرا پیغام تعلیم۔ آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں کوئی ایک بچہ، کوئی ایک بچی نہیں رہنا چاہیے جو تعلیم سے عاری ہو، تعلیم سے فارغ ہو۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو جا کے اپنے محلے میں کہنا ہے کہ یہ خانقاہ رحمانی، جامعہ رحمانی کا پیغام ہے کہ اس محلے کا ایک بھی بچہ اور ایک بھی بچی تعلیم سے عاری یا فارغ نہیں رہے گا، نہیں رہے گی، اور خاص کر قرآن کی تعلیم، خاص کر عربی کی تعلیم۔ یہ دو باتیں ہیں جو آپ کو یاد رکھنی ہیں۔ اب آپ واپس جائیں انشاءاللہ، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے واپسی کے سفر کو آسان کرے انشاءاللہ، اور آپ کو اپنے منزل مقصود پر خیریت سے اور حفاظت سے پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔